الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ درس قرآن کی نشست نمبر 339 ہے۔ اس سے پہلے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 10 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 11 سے درس کا آغاز ہوگا، اور یہ سورہ الاحقاف کا دوسرا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ اور کفار اہل ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ اسلام کوئی بہتر چیز ہوتی تو یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی طرف، اور کیونکہ انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی قرآن سے تو یہ آپ ضرور کہیں گے کہ اجی یہ تو وہی پرانا جھوٹ ہے۔ تو یہ ہر زمانے کے با اثر، با اقتدار اور مال و دولت میں رہنے والے لوگوں کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ حق کا معیار اپنی ذات کو سمجھتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ دیں کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، اور جس چیز کو وہ غلط کہہ دیں تو وہ غلط ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک سب چیز جو ہے وہ مال، دولت، پیسہ، اقتدار، شہرت ہے۔ یعنی ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سے اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں یہ اقتدار کیوں ملتا، ہمیں یہ دولت کیوں ملتی، ہمیں یہ شہرت کیوں ملتی۔ یہ ساری چیزیں ملنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور نتیجتاً اس کا لازمی نتیجہ جو نکلتا ہے وہ کیا ہے کہ جس کو مال نہیں ملا، جس کو دولت نہیں ملی، جس کو اقتدار نہیں ملا، جسے شہرت نہیں ملی، تو وہ تو بس اللہ کے نزدیک جو ہے یہ ذلیل طبقہ ہے، کمزور طبقہ، اسے وہ ذلیل حقیر تصور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بدقسمت قسم کے لوگ ہیں، ان سے اللہ نعوذ باللہ ناراض ہے۔ تو رب کائنات نے جو چیز ہمیں بتائی ہے وہ تو یہ بتایا کہ یہ ساری کائنات اور یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، یہاں آزمائش ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ کسی کو اللہ پاک اقتدار دے کر، شہرت دے کر، مال دے کر، دولت دے کر آزماتا ہے، اور کسی سے یہ چیزیں لے کر اس کو آزماتا ہے۔ یعنی جب یہ چیزیں کسی کو دی ہیں تو وہ کتنا اللہ کے حکم کے مطابق ان کو استعمال کرتا ہے، اور جب کسی سے یہ چیزیں چھین لی ہیں تو وہ کتنا اس پر صبر اور شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہی طرز عمل کفار کا تھا۔ قریش مکہ کیا کہنے لگے، اور کفار اہل ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ اسلام کوئی بہتر چیز ہوتی تو یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی طرف۔ بات یہ تھی کہ جب اسلام کی روشنی پھوٹنے لگی تو کمزور طبقہ، غریب طبقہ، غلام لوگ جو تھے وہ اسلام کی طرف دوڑتے چلے آنے لگے، اور غلاموں کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اہل مکہ کو اندیشہ ہونے لگا، خوف ہونے لگا کہ جی بھائی یہ کیا بات ہے کہ یہ اتنے لوگ جو ہیں اس طرح جمع ہو گئے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ جی یہ غلام وہ لوگ، کمزور لوگ، یعنی غلام کمزور لوگوں کو ایک تو یہ سمجھاتا ہے یہ بے وقوف لوگ ہیں، بھائی ان کے پاس عقل ہوتی تو یہ اس طرح پسماندہ تھوڑے ہوتے۔ حالانکہ پسماندگی کے ساتھ عقل کا کوئی تعلق نہیں ہے، بڑے بڑے عقل رکھنے والے کچھ بھی نہیں ہیں، اور بڑے بڑے بے وقوف جو ہیں وہ بہت کچھ ہیں۔ بے وقوف جو ہیں سروں پر بیٹھے ہیں، عقل والے قدموں میں بیٹھے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، اور یہ آزمائش ہے اللہ کی۔ تو کہنے لگے کہ جی یہ دیکھیں آپ کہ یہ کمزور غلام قسم کے لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے،
تو اس دین کے غلط ہونے کی پہلی دلیل تو یہی کافی ہے، یعنی غلام طبقے نے، جس کا کوئی ذہنیت نہیں ہے، جو نعوذ باللہ بے وقوف ہیں، جو ہمارے غلام ہیں، انہوں نے اس کو قبول کیا۔ اگر یہ حق ہوتا، یہ صحیح دین ہوتا، تو ان سے پہلے ہم اس کو قبول کرتے۔ یعنی یہ دین اسلام اگر صحیح ہوتا تو ان سے پہلے ہم سردار لوگ ہیں، وڈیرے لوگ ہیں، چودھری لوگ ہیں، مال والے، دولت والے، دنیا میں مانتی ہے، لوگوں پر ہمارا سکہ جمع ہوا ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کو مانتے، پھر یہ لوگ اس کی طرف آتے۔ تو کہنے لگے کہ اگر یہ اسلام کوئی بہتر چیز ہوتی تو یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی طرف۔ اب اللہ فرماتا ہے، اور کیونکہ انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی قرآن سے، یہ اہل مکہ کو، کفار مکہ کو جو تھے، ان کو قرآن سے ہدایت نصیب نہیں ہوئی، تو یہ اب ضرور کہیں گے کہ اجی یہ تو وہی پرانا جھوٹ ہے۔ کہنے لگے یہ جھوٹ ہے، پرانا جھوٹ، یہ وہ پرانی باتیں، پرانا جھوٹ ہے۔ پرانا جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو آ کر بات کرتے تھے، وہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو دعوت ان کی تھی وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، تو یہ وہ پرانا جھوٹ ہے، یہ پرانی باتیں ہیں۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، حالانکہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ کتاب قرآن تو اس کی تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں۔ فرمایا کہ اس قرآن سے پہلے تورات آ چکی ہے، یہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہ کتاب باعث رحمت تھی اور رہنما تھی لوگوں کے لیے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے تھی۔ اور اب یہ قرآن جو آیا، اس قرآن نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے، تورات کی، کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اور یہ عربی زبان میں اللہ نے نازل کی ہے اسے۔ یعنی یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے اللہ کی جو آسمان سے نازل کردہ کتاب ہے، جو عربی زبان میں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ عربی میں نہیں اتریں، عبرانی میں، دیگر زبانوں میں وہ کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ تو فرما کی کتاب قرآن تو اس کی تصدیق کرنے والی عربی زبان میں، تاکہ بر وقت خبردار کر دے ظالموں کو، یعنی وقت سے پہلے تنبیہ کر دی گئی۔ وہ وقت کون سا؟ یعنی پکڑ کا وقت، جب انسان کی موت آ جائے گی اور پھر انسان کچھ نہیں کر سکے گا، اس سے پہلے یہ کتاب آگاہ کرتی ہے سب کو۔ اور خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے، جو اس کتاب کی باتوں کو مانے گی، جو قوم اس کی تعمیل کرے گی، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر کیا ہے، اس پر قائم ہو گئے، ثابت قدم ہو گئے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جی کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب بس ہم جو مرضی کریں، تو ہمیں تو کھلی چھوٹ ہے جی کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اب ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کلمے پر ثابت قدم ہو گئے، یعنی اللہ ہمارا رب ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم دنیا میں صرف اسی کے نظام کو، اسی کے احکامات کو مانیں گے۔ دنیا والوں کو جو ہے اپنا حاکم نہیں مانیں گے، ہم مانیں گے اپنا حاکم کس کو؟ اللہ کو۔ جو قانون اس کا ہوگا وہ قانون اپنے اوپر نافذ کریں گے، لوگوں کے قانون کو نہیں۔ جو قانون خالق نے دیا مالک دینی، اور جو اس خالق و مالک کے قانون کے خلاف کرے گا ہم اس کی اتباع اور پیروی نہیں کریں گے۔ یعنی گویا وہ جو ہم قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے۔ یعنی وہ بندہ خدا جب یہ کہتا ہے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے،
تو پھر خوشی میں، غم میں، تکلیف میں، پریشانی میں، راحت میں، آسائش میں، ہر حالت میں وہ صرف اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، غیروں کی تعمیل نہیں کرتا، بس اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ دکھ آیا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس میں بھی وہ صابر و شاکر ہے اور کہتا ہے یہ میرے مالک نے دیا ہے۔ اور خوشی آئی ہے تو وہ تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، وہ آپے سے باہر نہیں ہو جاتا، اس پر بھی وہ شکر بجا لاتا ہے کہ یہ میرے رب کا شکر اور اس کا فضل ہے، میں اس کے قابل نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس پر ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس کوئی خوف نہیں انہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، نہ انہیں مستقبل کی پریشانی ہوتی ہے اور نہ ماضی کا کوئی غم ہوتا ہے کہ جی ایسا کیوں ہو گیا ویسا کیوں ہو گیا۔ مستقبل کی پریشانی نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، چونکہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ تو یہاں خوف سے مراد جو ہے ظاہر ہے کہ عذاب والا خوف ہے، کہ عذاب کا خوف اسے نہیں ہوگا۔ جس بندے نے اپنی ساری زندگی اللہ کے احکامات کی تعمیل میں گزاری تو اسے یقیناً اس کے عذاب کا خوف نہیں ہوگا، لیکن اس رب کے جلال اور اس کی ہیبت کا خوف بہرحال رہے گا، یہ ہر ایک کو رہے گا۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جو معصوم عن الخطا ہے، جن سے گناہ نہیں ہوتے، اور وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی کیا ہے، یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو اللہ نے حکم دیا اس کو کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے مقرب بندے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے جلال سے، اس کی ہیبت سے وہ لرزہ بر اندام رہتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے جلال اور اس کی ہیبت کا خوف ہے، بہرحال یہ ہر ایک پر ہے، لیکن عذاب کا خوف جو ہے وہ ان اللہ والوں کو کبھی نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہی لوگ جنتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، جزاء بما كانوا یعملون، یہ جزا ہے ان نیکیوں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے ایسے نیک بندوں کے غلاموں میں اور خادموں میں شامل فرما دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس رب اللہ کی جو استقامت ہے اس کا ایک تقاضا بتایا ہے، جس نے کہا کہ رب اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر قائم ہو گیا، تو اس اللہ کو اپنا رب مان کر اس کے پر قائم ہونے کا جو ایک تقاضا ہے وہ کیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ تقاضا ہے رب اللہ کہنے کا، کہ جب آپ نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو اللہ حکم یہ دیتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب من چاہے نہ چاہے، دل کرتا ہو نہ کرتا ہو، فرمایا کہ تم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، حتیٰ یہ کہ اگر وہ کافر ہیں تو بھی اچھا سلوک کرنا ہے، تو بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا حکم دیں کہ جو اللہ اور اس رسول کے حکم کے خلاف ہو تو وہاں ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا، لیکن حسن سلوک پھر بھی کیا جائے گا، ان کی اس بات کو نہیں مانا جائے گا، لیکن اچھا سلوک پھر بھی ان کے ساتھ برقرار رکھا جائے گا۔ تو یہ اللہ پاک نے ان جنتی قسم کے لوگوں کے بارے میں یعنی ایک ایسا کردار بتایا ہے، ایک نیک کردار بتایا ہے کہ جو جنت میں جانے والا ہے۔ یہ ایک اس کی تصویر کشی ہے، اس کا ایک عکس ہے کہ وہ کیسا ہوتا ہے جو فرمانبردار ہوتا ہے والدین کا۔ ہم نے حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اور اپنے شکم میں اٹھائے رکھا اس کو اس کی ماں نے بڑی مشقت سے، اور جنا اس کو بڑی تکلیف سے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کے حمل
اور اس کے دودھ چھڑانے تک 30 مہینے لگ گئے۔ اب یہاں ماں کا 3 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ کیا فرمایا کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا بڑی مشقت سے، پھر اس کی ماں نے اس کو جنا بڑی تکلیف سے، پھر اس کی ماں نے اس کے حمل کو اٹھائے رکھا اور اس کے دودھ کو چھڑانے تک 30 مہینے لگا دیے۔ تو 3 مرتبہ ماں کا ذکر آیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ماں کا، اور 4تھی مرتبہ فرمایا کہ تمہارے باپ کا، یعنی باپ سے 3 گنا زیادہ اولاد پر ماں کا حق ہوتا ہے۔ اور اس کی وجوہات بھی بتا دی کہ وہ تکلیف اٹھاتی ہے، حمل کو برداشت کرتی ہے، مشقتوں کو، تکلیفوں کو زیادہ تر وہ اپنی اس اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے۔ اور اس طرح یہ حمل اور دودھ چھڑانے کی کل مدت جو ہے 30 مہینے ہے۔ یہ 1450 سال پہلے کی بات ہے، اور سائنس 20ویں صدی میں جا کر اس نتیجے پر پہنچی ہے۔ 20ویں صدی میں سائنس کو 20ویں صدی میں یہ پتہ چلا ہے کہ ایک حمل جو اس کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 6 مہینے ہے، ورنہ پہلے کہتے تھے 9 مہینے ہیں۔ کم سے کم مدت سائنسدان کیا کہتے تھے؟ 9 مہینے۔ اور قرآن نے 1450 سال پہلے کیا بتایا؟ 6 مہینے ہیں کم سے کم مدت۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، اللہ نے کیا فرمایا کہ حمل اور دودھ چھڑانے کے کل 30 مہینے ہیں۔ اب یہ 30 مہینے کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن میں دوسری جگہ واضح طور پر اللہ نے فرمایا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال، یردین اولادہن حولین کاملین، 2 سال دودھ پلائیں۔ تو 2 سال کا مطلب ہوا 24 مہینے، اور اس کے بعد بچ جاتے ہیں حمل کے 6 مہینے۔ یہاں دودھ چھڑانے اور حمل کی کل مدت اللہ نے بتائی ہے 30 مہینے۔ تو اس طرح 6 مہینے ہوئے حمل کے اور 24 مہینے ہوئے دودھ پلانے کے۔ ایک ایسا ہی کیس حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش ہوا کہ ایک جوڑے کی شادی ہوئی، 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ جو جی شور مچ گیا کہ جی یہ تو ولد الزنا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو عدالت فاروقی میں جب یہ فیصلہ آیا تو مشاورت ہوئی، معاملہ آگے بڑھا، تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی کل مدت جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 30 مہینے ہیں۔ تو لہٰذا یہ حلال ہے، صحیح ہے، اس لیے کہ اسلام جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت جو ہے وہ کیا ہے؟ 6 مہینے، اور دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، یعنی 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلانا چاہیے، اور کم سے کم مدت حمل کی جو ہے وہ 6 مہینے ہیں۔ تو بہرحال قرآن نے بتایا کہ اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کے کل 30 مہینے لگ گئے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا۔ اب بتایا کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی زندگی کے 2 بڑے مرحلے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ حتی اذا بلغ اشدہ، جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ جاتا ہے، یعنی بالغ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اس کے اندر عقل و شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ وَبَلَغَ 40 سنہ، اور وہ 40 برس کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا۔ یعنی یہاں بتایا یہ گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس سے پہلے تو اس کی ساری ذمہ داریاں اس کے ماں باپ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جب یہ بالغ ہو گیا، عاقل ہو گیا، باشعور ہو گیا، اب اس پر ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں ماں باپ کی، یا ماں باپ کا خیال رکھے۔ اور پھر 40 سال کو پہنچ گیا
40 سال کی عمر جو ادھیڑ عمر کہلاتی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اب مائنس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زندگی اب مائنس ہونے لگتی ہے، پہلے قوتیں بڑھتی رہتی ہیں، 40 کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اب وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس لیے 40 سال کی عمر اس اعتبار سے اہمیت بھی رکھتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی عمر 40 سال ہو جائے اور 40 سال عمر ہونے کے باوجود اگر اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہیں ہیں تو اسے جہنم کی تیاری کر لینی چاہیے۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ کیا فرمایا کہ کسی کی عمر 40 سال ہو گئی اور 40 سال ہونے کے باوجود اس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب ہیں، یعنی اب عمر کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس کی نیکیوں کو برائیوں پر غالب ہو جانا چاہیے، زیادہ وہ اعمال صالحہ کرے، کثرت سے توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرتا رہے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کی نیکی پر برائی غالب ہے اس عمر کو پہنچ کر بھی اسے جہنم کی تیاری کرنی چاہیے کہ اس نے دوزخ میں گرنا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جب انسان کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے اور پھر بھی وہ برائیوں کو نہیں چھوڑتا تو شیطان اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے شاباش تو بہت اچھا ہے کہ تو نے اب جہنم میں جانا ہے۔ اس لیے جب ہماری عمر 40 سال ہو جائے تو پھر کم از کم ہمیں اپنی آخرت کی تیاری ویسے تو پہلے سے شروع کرنی چاہیے، 40 سال کے بعد تو لازماً تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اب چونکہ وقت کے ساتھ ماحول کے ساتھ بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن وہ طرح طرح کی رنگ طرح طرح کے کلر آ جاتے ہیں، اور بوڑھے میں بھی ہم جوان بن جاتے ہیں، بال کالے کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، بوڑھے نظر ہی نہیں آئیں۔ تو بھائی مجھے بتائیے، لوگوں کو اگر ہم بوڑھے نظر نہیں آئیں گے، اللہ کے ہاں تو وہ سسٹم اسی طریقے سے چل رہا ہے نا، وہ جوان نہیں ہو سکتے، کالے بال کر لینے سے جوان نہیں بن سکتے، ہماری جو قوتیں ہیں وہ جوان نہیں ہو سکتی، انہوں نے ویسا ہی رہنا۔ اس لیے 40 سال کی عمر جو ہے کیا بتاتی ہے کہ الارم بج چکا ہے، اب آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر، دنیا کی فکر کو کم کرو، اب آخرت کی فکر کو بڑھاؤ، توبہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ تو فرمایا کہ جب اس عمر کو پہنچ جاتا ہے پھر تو ایک فرمانبردار اولاد کا طرز عمل، اس کی تصویر کشی جو کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ تو وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے، اے میرے رب مجھے والہانہ توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی۔ اب اس عمر میں نہ صرف یہ کہ وہ اپنے والدین کا خیال کرتا ہے، وہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی، میرے والدین کو نعمت عطا فرمائی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں ایسے نیک کام کروں جن کو تو پسند فرمائے۔ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں، کس بات کی؟ ان اعمل صالحا ترضا، میں ایسے نیک کام کروں جن کو تو پسند فرمائے۔ نیک کام الگ چیز ہے اور جسے اللہ پسند کرے یہ ایک الگ بات ہے، یہ دو الگ باتیں۔ ایک نیک کام وہ ہے جو ہم کرتے ہیں اور اللہ اس کو پسند بھی کرتا ہے، اور ایک نیک کام وہ ہوتا ہے بظاہر ہم نیک کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے، نمود و نمائش کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ یہ کام اس نے میرے لیے نہیں کیا، یہ تو لوگوں کے لیے کیا، یہ دکھانے کے لیے کیا۔ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے قاری کہیں، لوگ مجھے دولت مند کہیں، لوگ مجھے مجاہد کہیں، لوگ مجھے غازی کہیں، یہ ساری باتیں، لوگ مجھے یہ کہیں، لوگ مجھے یہ سمجھیں، تو بظاہر جو کیا جا رہا ہوتا ہے کام اچھا، نظر تو اچھا آ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ مقبول نہیں ہوتا، وہ رد کر دیا جاتا ہے، وہ منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اس لیے دعا کیا کی جا رہی ہے اور ہمیں تعلیم کیا دی جا رہی ہے کہ اللہ سے جب
عمل صالح کی توفیق مانگو تو کیا مانگو؟ یا اللہ ایسا عمل صالح جس میں تو راضی ہو وہ کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں ایسا عمل صالح کرنے کی توفیق دے جس میں تو راضی ہو، یعنی وہ عمل ایسا ہو جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، جس میں نمود و نمائش نہ ہو، جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو. تو وہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے توفیق دے ایسے نیک کام کروں جن کو تو پسند فرمائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اصلاح پیدا کر دے میری اولاد میں، راسخ فرما دے. اور ساتھ میں کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تو میری اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا کر رکھنا. اولاد مراد کیا ہے؟ میری نسلوں کو بھی نیک اور صالح بنا کر رکھنا. صرف وہ خود راہ مستقیم پر ثابت قدم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے بھی یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ان کو اس راہ مستقیم پر ثابت قدم رکھنا. اور یہ بات ظاہر ہے بالکل کہ سارے کام صرف دعا سے تو نہیں کیے جاتے نا بھائی، اس دعا کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. یعنی ایک طرف وہ دعا کرتا ہے، دوسری طرف وہ پریکٹیکل کردار ادا کرتا ہے. کسی کو بیماری ہو جائے، تکلیف ہو جائے، ایسا تو نہیں ہے وہ صرف دعا کرتا ہے یا اللہ بس مجھے ٹھیک کر دینا، کوئی دوا کھانی ہے، نہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کچھ ایسا تو نہیں ہوتا نا بھائی. کیا کرتے ہیں ہم؟ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے، دوا بھی لیں گے. دوا کے ساتھ دعا اثر رکھتی ہے. اسی طرح کردار کے ساتھ دعا، یعنی عملاً پریکٹیکلی ہم نے کوشش کرنی کہ ہماری اولاد نیک ہو، صالح بنے. اس کے لیے وہ عمل اور کردار اختیار کرنا ہے. اولاد کو ایسی تربیت دینی ہے اور ساتھ میں اللہ سے دعا مانگنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک دعا قبول فرمائے گا اور وہ اولاد انشاءاللہ نیک راستے پر لگ جائے گی. انی تبت الیک و انی من المسلمین، بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں اور میں تیرے حکم کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے ہوں. تو اب اس عمر میں جا کر وہ ایک تو یہ دعا مانگتا ہے یا اللہ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، معافی مانگی، اور اب میں تیرے ہر حکم کے سامنے سر خم تسلیم ہوں. میں نے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیے، تیرا جو حکم ہوگا میں اس پر عمل کروں گا. اب ایسے فرما بردار لوگ جو ہوں گے ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ. یہی وہ خوش نصیب ہیں، قبول کرتے ہیں ہم جن کے بہترین اعمال کو اور درگزر کرتے ہیں ہم جن کی برائیوں سے، یہ جنتیوں میں سے ہوں گے. اللہ پاک ہمیں ان میں شامل فرما دے. کیا فرمایا؟ یہ جنتیوں میں سے ہوں گے. غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں انسان سے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ سے فوراً توبہ کرتے، معافی مانگتے کہ یا اللہ آئندہ مجھے محفوظ فرما دے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو اہل ایمان سے کیا گیا ہے. والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی. اب اس کے برعکس ایک اور کردار پیش کیا جا رہا ہے، نافرمان اولاد. یہ تو ایک فرما بردار اولاد کا عکس تھا، ان کی تصویر کشی تھی، اور ایک نافرمان اولاد کا طرز عمل بتایا. وہ کیا ہوتا ہے؟ اور جس نے کہا اپنے والدین کو افسوس ہے تمہارے حال پر، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو اس کی کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ گزر چکی ہیں کئی صدیاں مجھ سے پہلے، ان میں سے تو کوئی اب تک زندہ نہیں ہوا. کافر اور نافرمان اولاد جو ہے اس کا طرز عمل یہ ہوتا ہے. یعنی کئی لوگ ایسے تھے، ظاہر ہے کہ جب اسلام آیا تو کئی نوجوانوں نے اسلام قبول کر لیا اور ماں باپ نے قبول نہیں کیا، اور کئی ماں باپ ایسے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اولاد نے قبول نہیں کیا. اب یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اسلام قبول کر چکے، اولاد نے اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے دعوت دی کہ بھائی اسلام قبول کرو، تو بجائے اس کے کہ ماں باپ کی بات کو مانتے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ افسوس ہے تمہارے حال پر، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو اس کی کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ گزر چکی ہیں کئی صدیاں مجھ سے پہلے، ان میں سے تو کوئی اب تک زندہ ہو کر نہیں آیا. تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، صدیاں ہو گئی ہیں، ہمارے باپ دادا دنیا سے جا چکے ہیں، آج تک کوئی اٹھ کر نہیں آیا، تو ہم تمہاری بات کو کیوں مانیں؟ اور نئی نسل، نئی جنریشن
کہتی ہے جی ہمارے ماں باپ تو بے وقوف لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ، دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو۔ وہ لوگ جو دنیا کا تجربہ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، جو پریکٹیکل عمر گزار کے یہاں تک پہنچے ہیں، جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جو تم نے نہیں دیکھا، اور جنہوں نے وہ زمانہ بھی دیکھ لیا جو تم نے دیکھا ہے، اس کے باوجود کیا کہتے ہیں یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا۔ دنیا ہم جانتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا ہے، لکھ لیا ہے، دنیا کو دیکھ لیا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں ہم ماں باپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، جو وہ جانتے ہیں، جن تجربات سے وہ گزرے ہوتے ہیں، وہ اولاد اس وقت تک اس نتیجے پر پہنچ نہیں سکتی جب تک اس عمر کو نہ پہنچ جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس عمر کو پہنچ کر بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ تجربات نہیں ہو پاتے جو انہوں نے کیے ہیں۔ اس وقت کتنے لوگ ہوں گے یہاں پر جو مطلب جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جب یہ موبائل ٹیلی فون یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اب جس دور سے وہ گزرے ہیں، جو چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں، اگر وہ باتیں آج وہ اپنی اولاد سے، بچوں سے کریں تو بچوں کی عقل میں وہ باتیں نہیں آتی ہیں، آئیں گی نہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں وہ ماحول، ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، ان سے گزرے نہیں ہیں، ان مشقتوں کو نہیں برداشت کیا ہے۔ تو بہرحال وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے دنیا کہاں جا رہی ہے۔ دنیا تو چاند پر پہنچ چکی جی، آسمانوں پر جا چکی، فلاں جگہ جا چکی، یہ تو ابھی وہ پرانی باتیں کرتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ نافرمان اولاد کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی افسوس ہے تم پر۔ ماں باپ کو کیا کہتے ہیں؟ تم پر افسوس ہے، تمہاری عجیب باتیں ہیں۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، اور اس کے والدین بارگاہ الہی میں فریاد کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تیرا خانہ خراب ہو۔ ان وعد اللہ حق، ایمان لیا یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ قدیم جھوٹ نہیں، یہ قدیم سچ ہے۔ تم کہتے ہو نا یہ پرانا جھوٹ ہے، یہ پرانا جھوٹ نہیں، یہ پرانا سچ ہے جس کو ہر دور کے سچے لوگوں نے قبول کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پرانا سچ ہے، ہر دور کے سچے لوگوں نے، نیک لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد برا طرز عمل اختیار کرتی ہے، اس کے باوجود ماں باپ والدین اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کو راہ استقامت، راہ مستقیم پر ثابت قدم فرما دے، اور جو تیرا راستہ اس پر اس کو چلا دے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ جواباً کہتا نہیں ہے یہ دھمکیاں مگر پہلے لوگوں کی فرسودہ کہانیاں۔ نئی ہماری جنریشن جو یہی کہتے ہیں یہ ساری پرانی باتیں جی، اب یہ باتیں نہیں چلتی ہیں، اور لوگ ان باتوں کو نہیں سنتے، نہ ان باتوں کو مانتے ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کا نتیجہ جو نکلے گا وہ بھی اللہ نے بتایا۔ یہی وہ بدبخت لوگ ہیں جن پر ثابت ہو چکا ہے عذاب کا فرمان۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو بھی بچائے۔ حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ثابت ہو چکا ہے عذاب کا فرمان ان گروہوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ سراسر گھاٹے میں تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے مرتبے ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق۔ جو فرمانبردار اولاد ہوگی ماں باپ کی، اس میں بھی درجے ہیں، جو جتنا زیادہ فرمانبردار ہوگا اتنا اعلیٰ درجہ اس کو ملے گا۔ یا مطلب یہ ہے کہ جو فرمانبردار ہے اس کو ویسا اللہ اس کو جزا دے گا، جو نافرمان ہوگا اس کو ویسی سزا دی جائے گی۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ پورا دے گا انہیں ان کے اعمال کا بدلہ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس روز لا کھڑا کر دیا جائے گا کفار کو آگ کے سامنے، تو انہیں کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم نے ختم کر دیا تھا اپنی نعمتوں کا حصہ اپنی دنیاوی زندگی میں، اور خوب لطف اٹھا لیا تھا تم نے ان سے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا بوجہ اس گھمنڈ کے جو تم زمین میں ناحق کیا کرتے تھے،
اور بوجہ تمہاری نافرمانیوں کے۔ یہ بڑی ڈرنے والی آیت۔ ہمارے بزرگ اور اسلاف جو تھے، نیک اور صالحین جو تھے، جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ ان کو بڑی شہرت مل رہی ہے، بڑا نام و نمود ہو رہا ہے، بڑا مال دولت مل رہی ہے، ان کو دنیا کی بے شمار نعمتیں ان کے پاس آ رہی ہیں، تو وہ معافی مانگتے تھے اللہ سے اور یہ پڑھتے تھے، کیا کہتے تھے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا کہ ہمیں جنت کی نعمتیں دنیا میں نہ دے دینا، ہمیں جنت کی نعمتیں دنیا میں نہیں چاہیے، دنیا میں ہمیں دنیا کا حصہ چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ کافروں کو قیامت کے دن کیا کہا جائے گا کہ تم نے ختم کر دیا تھا اپنی نعمتوں کا حصہ اپنی دنیاوی زندگی میں، یعنی کافر کے نیک عمل کا صلہ اور بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور خوب لطف اٹھا لیا تھا تم نے ان سے، تو کیا کرتے تھے؟ ڈرتے تھے کہ ہمیں دنیا میں سب کچھ نہ دے دیا جائے، ہمارے پاس مال دولت آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے بڑے مقرب بن گئے، لیکن اللہ والے کیا کہتے تھے؟ ڈرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں سب کچھ دنیا میں نہیں دینا، دنیا میں دنیا کا حصہ اور آخرت میں آخرت کا حصہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی پہلی اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، ریاست مدینہ کے سربراہ ہیں۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور نیچے ریت ہے، وہ ریت آپ کے جسد اطہر پر لگی ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسر و کسریٰ اتنی نعمتوں سے مالا مال ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کشادہ وسیع مال سے نوازے۔ پتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے عمر اما ترضیٰ لہم الدنیا ولن الآخرہ، تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت؟ اور یہی وہ عمر تھے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا اور آپ شام جانے لگے تو شام پہنچے تو بڑا پرتکلف دعوت کا انتظام کیا گیا تھا، رنگ برنگ کے طرح طرح کے کھانے اور یہ اور وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ نے دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ غریب مساکین، یہ جو جدوجہد کرنے والے ہمارے لوگ ہیں، یہ مسلمان دوسرے جو ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ یہ تو ہمارے لیے، ان کے لیے کیا ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہم الجنہ، ان کے لیے جنت ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا کا یہ ایندھن ہمارے لیے ہے اور ان کے لیے جنت ہے تو وہ ہم سے سبقت لے گئے، یہ ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ ہمارے لیے دنیا کا یہ ایندھن ہے، یہ طرح طرح کے کھانے، یہ طرح طرح کی نعمتیں، یہ دنیا کا ایندھن اگر ہمارے لیے ہے اور ان کے لیے جنت ہے تو وہ آگے بڑھ گئے۔ اور شاید آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نظام حکمرانی کے لیے لڑے تھے وہ بھی یہی نظام حکمرانی تھا۔ آپ کو پتہ ہے یزید نے جو کارنامے اختیار کیے تھے، جو کردار ادا کیا تھا، وہ کون سا تھا؟ جو آج میرا آپ کا ہمارے حکمرانوں کا ہے، کہ جن کو دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور شانہ ٹھاٹ باٹ آگے پیچھے۔ ایک کلپ نظروں سے گزرا تو بتانے لگے کہ جی یہ کوئی صاحب جا رہے ہیں اور میرے خیال میں 1 کلومیٹر تک گاڑیوں کی قطار لگی ہوئی تھی کہ یہ صاحب صرف چائے پینے کے لیے، چائے کا کپ پینے کے لیے جا رہے ہیں، یہ پیچھے اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ یہ یزیدی لوگ ہیں، یزیدی کردار ہے، یزیدی حکومت۔ آج تک 75 سال میں ہمارا یہی کردار ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھڑے ہوئے تھے وہ اس کردار کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، زمین پر لیٹے ہوئے، مٹی لگی ہوئی ہے جسد اطہر پر، اور عمر جنہوں نے وہاں یہ دیکھ کر آنسو بہائے تھے، انہوں نے جب عملاً حکمرانی کی تھی تو کیا ہوا تھا؟ ایک دن جمعے کے دن پہنچے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ لیٹ ہو گئے، لوگ انتظار کر رہے تھے، تو لوگوں نے کہا، شکایت کی کہ آپ نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا، تاخیر ہو گئی۔ تو پتہ آپ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس یہ ایک کرتا ہے، اس میں بھی 8 پیوند لگے ہوئے تھے، اگر میرے پاس دوسرا کرتا ہوتا میں وہ پہن کر آ جاتا، یہ سوکھا ہے تو میں پہن کر آ گیا ہوں۔
22 لاکھ مربع میل سے زائد رقبے پر حکمرانی کرنے والا سربراہ کیا کہتا ہے کہ میرے پاس صرف یہ ایک کرتا ہے جس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، اس کو دھویا تھا، یہ سوکھا ہے تو پہن کر آیا ہوں، اگر دوسرا کرتا ہوتا تو پہن کر آ جاتا، یہ تاخیر نہ ہوتی، یہ تاخیر اس لیے ہو گئی ہے۔ تو اس کردار کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان قربان کی، اپنے اہل ویال کو قربان کیا، اپنے چاہنے والوں کو قربان کر دیا۔ آج وہ حکمران جو کردار تو یزید کا ادا کر رہے ہیں، نام حسین کا لے رہے ہیں، نام حسین کہہ کے جی ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ تو حسین کے ماننے والے ایسے نہیں ہوا کرتے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا اس کی خبریں تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی کہ میرے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ کون کرے گا؟ کافر نہیں کریں گے، غیر مسلم آ کر حملہ نہیں کریں گے، اسلام کا نام لینے والے، مسلمان کہلانے والے۔ یہ کردار پیچھے جو بھی چل رہا ہو، لیکن کام کس سے کروایا جاتا ہے؟ مسلمانوں سے کروایا جاتا ہے۔ مسلمان ہی مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیں اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دیکھ لیں، اور ان کی شہادت میں جو فتنہ سبائی کھڑا ہوا، اور اس کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ کی شہادت ہوئی، تو وہ شہادت ایسے تو نہیں ہو گئی تھی، صرف آپ پر حملہ نہیں ہوا تھا۔ جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے پلاننگ کیا ہوئی تھی؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں تھے، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر مدینہ طیبہ میں تھے۔ تو پلاننگ یہ ہوئی تھی کہ بیک وقت تینوں پر حملہ کرنا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اسی وقت حملہ ہوا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اسی وقت حملہ ہوا اسی جگہ پر، اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حملہ کیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے جس کی جتنی عمر تھی، زندگی اللہ نے رکھنی تھی، وہ بچ گیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بچا دیا، اور سیدنا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن فجر کی نماز میں آ ہی نہ سکے۔ وہ اس دن بیمار تھے، کوئی تکلیف ایسی تھی جس وجہ سے آپ فجر میں آ ہی نہیں سکے، جس وجہ سے آپ بچ گئے۔ تو یہ کڑیاں بہت دور تک جا کر ملتی ہیں۔ وہ جو خوارج ہیں، خارجی، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جنہوں نے علی کو بھی کافر قرار دیا، معاویہ کو بھی کافر قرار دیا، اور عمر بن عاص کو بھی کافر قرار دیا، یعنی تمام صحابہ کو تو کافر قرار دیا، اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کیا کہ جی مسلمان صرف ہم ہیں۔ اور حالانکہ یہ فتنہ سبائی وہ یہودیوں سے جا کر اس کے تانے بانے ملتے ہیں۔ تو یہودی سازش کس طرح عمل پذیر ہوتی ہے؟ وہ آتی ہے مسلمان کی شکل میں، اور مسلمان یہ سارا کام کرتا ہے کس اس میں؟ دنیا کی لالچ میں، دنیا کی حرص میں، دنیا کی طمع میں، وہ اپنا دین اور اپنی آخرت، دنیا کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ سمجھ لیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغام ہے، جو کردار ہے، وہ کیا ہے کہ جو نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، جس طرح آپ سربراہ مملکت تھے، جس طرح صدیق اکبر سربراہ مملکت تھے، جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سربراہ مملکت تھے، جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سربراہ مملکت رہے، اور جس طرح سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مملکت کے سربراہ رہے، وہ کردار جب تک ادا نہیں کرو گے تو تم حسینی نہیں بن سکتے۔ حسین اسی کے لیے لڑے، اسی کے لیے آپ نے جان دی، اسی لیے آپ نے سب کچھ قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو حسینی کردار ادا کرنے والا بنائے، اور یزیدی کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔